السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج جو اردو کا ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں اردو کے اہم ایم سی کیوز۔ تو اردو کے 100 ایم سی کیوز آج ڈسکس کیے جائیں گے۔ تو یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو بورڈ کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم پہلے ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کوشچن نمبر 1 میں دیا گیا کہ نظم فاطمہ بنت عبداللہ کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ بانگ درا سے، بال جبرائیل سے، ضرب کلیم سے، یا پھر ارمغان حجاز سے۔ تو نظم فاطمہ بنت عبداللہ یہ لی گئی ہے بانگ درا سے۔ نمبر 2 ہے اپنی خاکستر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ سرزمین طرابلس، سرزمین پاک و ہند، امت مسلمہ، سرزمین سیالکوٹ۔ تو اپنی خاکستر سے شاعر کی مراد امت مسلمہ ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی چھپی ہیں، خوابیدہ ہیں، سمائی ہیں یا چمکتی ہیں؟ تو بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ نمبر 4 فاطمہ تو آبروئے ملت ہے، رحیم، مرحوم، اسلام، مسلمان۔ تو فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے۔ نمبر 5 ہے کوئی تیری تربت خاموش ہیں، ہنگامہ، جھگڑا، ذرہ، نیکی۔ ہے کوئی تیری تربت خاموش، ہنگامہ۔ تو الف درست ہے۔ نمبر 6 ہے پھولوں کا رنگ محبوب کی کس بات سے ملتا ہے؟ ہنسی سے، شکل و صورت سے، تازگی اور نزاکت سے، خوش پوشی سے۔ تو پھولوں کا رنگ محبوب کی ہنسی سے ملتا ہے۔ نمبر 7 کاروبار ڈیش سنورتے ہیں۔ تو کاروبار عاشقاں سنورتے ہیں، جہاں سنورتے ہیں، دنیا سنورتے ہیں، دل سنورتے ہیں۔ تو درست آنسر ہے کاروبار جہاں سنورتے ہیں۔ نمبر 8 ہے تیری خوشی سے ملتا ہے، تیری خوش سے ملتا ہے کامتی، قد، کلامی، اسلوبی۔ تو تیری خوش کامتی سے ملتا ہے، تیری خوش کامتی سے ملتا ہے۔ نمبر 9 ہے آدمی، کسی، سادگی، کامتی، یہ شعری اصطلاح میں کیا ہیں؟ ردیف، مطلع، قافیہ یا ملتے جلتے لفظ؟ تو یہ تمام الفاظ قافیہ ہیں۔ نمبر 10 ہے رن کی زمین سرخ تھی اور آسمان سبز، نیلا، زرد، سرخ۔ تو رن کی زمین سرخ تھی اور آسمان زرد تھا۔ نمبر 11 میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ نظم گوئی، مرثیہ نگاری، قصیدہ، غزل گوئی۔ تو میر انیس کی وجہ شہرت مرثیہ نگاری ہے۔ نمبر 12 مسدس کا ہر بند ڈیش مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، 2، 3، 4 یا پھر 6۔ تو مسدس کا میننگ ہوتا ہے 6۔ تو مسدس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 13 ماہی جو سیخے موج تک آئی، حساب تھی، حجاب تھی، کباب تھی، لاجواب تھی۔ ماہی جو سیخے موج تک آئی، کباب تھی۔ نمبر 14 زیست کا مطلب کیا ہے؟ سورج، زندگی، مچھلی، حرارت۔ تو زیست کا مطلب زندگی۔ اس کے بعد نمبر 15 ہے ہمارے پاس۔ تو نمبر 15 میں ہمارے پاس ہے جاوید منزل۔ جاوید منزل یہ کہاں واقع ہے؟ علامہ اقبال روڈ پر، فیروز پور روڈ پر، جمیل روڈ پر، مال روڈ پر۔ تو جاوید منزل علامہ اقبال روڈ پر واقع ہے۔ جب والدہ کا انتقال ہوا تو جاوید اور منیرہ بی بی بہت تھے چھوٹے، کم عمر، بڑے، شریر۔ تو جب والدہ کا انتقال ہوا تو جاوید اور منیرہ بی بی
کم عمر تھے۔ نمبر 17، علامہ اقبال آدمی تھے، درویش، فقیر، سخت، نرم۔ علامہ اقبال آدمی تھے، درویش آدمی۔ نمبر 18، علی بخش نے علامہ اقبال کی خدمت کی، کتنا عرصہ خدمت کی؟ 30 برس، 40 برس، 50 برس، 20 برس۔ تو علی بخش نے علامہ اقبال کی خدمت کی 40 برس۔ علامہ اقبال کو عبادت کرتے تھے 1 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے۔ تو علامہ اقبال رات کو 2:30 بجے عبادت کرتے تھے۔ سبق نامدیو مالی کے مصنف کون ہیں؟ الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، مولوی عبدالحق یا پھر امتیاز علی تاج۔ تو سبق نامدیو مالی کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ نمبر 21، باغ کے داروغہ کون تھے؟ سید سراج الحسن، مولوی عبدالحق، عبدالرحیم فینسی، ایوب عباسی۔ تو باغ کے داروغہ تھے عبدالرحیم فینسی۔ نمبر 22، درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے جد و جہد، صلاحیت، خوش بختی، وسائل کا ہونا۔ تو درست آنسر صلاحیت۔ لوگوں کے اوسان کس چیز نے خطا کیے؟ سیلاب نے، آندھی نے، مہنگائی نے یا قحط نے؟ تو لوگوں کے اوسان جو خطا کیے وہ قحط نے خطا کیے۔ اور یہ MCQ سبق نامدیو مالی میں سے آ رہے ہیں۔ نمبر 24، نامدیو مالی کی ذات کیا تھی؟ شودر، ڈھیڑ، شیخ یا برہمن؟ تو نامدیو مالی کی ذات تھی ڈھیڑ۔ سبق چغل خور مصنف کی کس کتاب سے لیا گیا؟ پنجابی لوک داستان، چینی لوک کہانیاں، پنجاب کی لوک کہانیاں، جاپانی لوک کہانیاں۔ تو سبق چغل خور پنجابی لوک داستانوں سے لیا گیا۔ نمبر 26، چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ لکڑی کا، معماری کا، لوہے کا، کھیتی باڑی کا؟ تو چغل خور جو کام جانتا تھا وہ کھیتی باڑی کا تھا۔ نمبر 27، کسان نے بیوی پر کیا برسانے شروع کیے؟ جوتے، ڈنڈے، پتھر یا پھر کنکر؟ تو کسان نے بیوی پر جوتے برسانا شروع کیے۔ نمبر 28، کوڑی کا جسم ہو جاتا ہے کڑوا، نمکین، میٹھا یا پھر پھیکا؟ تو کوڑی کا جسم ہو جاتا ہے نمکین۔ نمبر 29، کسان کی بیوی اس کے لیے کھانا کس وقت لے کر آئی؟ صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، سے پہر یا پھر شام کو؟ تو کسان کی بیوی اس کے لیے کھانا دوپہر کے وقت لے کر آئی۔ نمبر 30، قائد اعظم نے مسلم لیگ کی صدارت کا عہدہ مستقل طور پر کب سنبھالا؟ 1930 میں، 1913 میں، 1933 میں یا 1934 میں؟ تو قائد اعظم نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ 1934 میں، 1934 کے اندر سنبھالا۔ اپنی ریاست کے جھگڑوں اور فریق کے مخالف کی برائیوں سے ان کو فرصت نہیں ملتی؟ احمد مرزا، شاکر خان، محمد تحسین یا مقدمہ باز دوست؟ تو یہ درست آنسر مقدمہ باز دوست۔ نمبر 32، چغل خور چغلی کھانے کے لیے سب سے آخر میں کس کے پاس جاتا ہے؟ وہ کسان کے سالوں کے پاس گیا، کسان کے پاس گیا، کسان کے بھائیوں کے پاس گیا یا کسان کی بیوی کے پاس؟ تو سب سے آخر میں وہ کسان کے بھائیوں کے پاس گیا۔ نمبر 33، سائے کی چاہ سے پانی کہاں اترا تھا؟ کنوؤں میں، دریاؤں میں، جھیلوں میں، سمندروں میں؟ تو سائے کی چاہ سے پانی کنوؤں میں اترا تھا۔ اس کے بعد ہے نمبر 34۔ تو 34 کے اندر ہمارے پاس جو سب سے پہلا MCQز ہے وہ ہے کہ جگر مراد آبادی کی شامل نصاب غزل کا ماخذ کیا ہے؟ آتش گل یا داغ جگر یا کلیات جگر سے یا پھر شعلہ طور؟ تو جگر مراد آبادی کی غزل کا ماخذ کلیات جگر ہے۔ حرف ماند کا شمار کہتا ہے ڈیش میں ہوتا ہے، حرف تنفیذ میں، حرف تشبیہ میں، حرف تنکیر، حرف ندا۔ تو ماند کا میننگ بتا بیٹا مثل، طرح۔ تو یہ حرف ہوگا حرف تشبیہ، تو ماند۔ اس کے بعد نمبر 36 ہے اسلم ذہین ہے، اس جملے میں مبتدا کیا ہے؟ اسلم یا پھر ذہین یا پھر ہے یا پھر کوئی نہیں؟
تو اس میں مبتدا ہے اسلم، تو جو اسم ہوتا ہے وہ اسم کیا کہلاتا ہے؟ مبتدا کہلاتا ہے۔ تو 37 احمد ندیم قاسمی نے حکیم سعید کے قتل کو کیا قرار دیا تھا؟ سندھ کے گورنر کا قتل، ایک طبی محقق کا قتل، پاکستان کی شناخت کا قتل، یا ایک حکیم حاذق کا قتل؟ تو احمد ندیم قاسمی نے حکیم سعید کے قتل کو قرار دیا تھا پاکستان کی شناخت کا قتل۔ نمبر 38 مسلمانوں نے استنبول کا محاصرہ کتنے سال بعد اٹھایا؟ 8 سال، 9 سال، 5 سال، 7 سال؟ تو درست جواب 7 سال۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنا شیوا بنایا شجاعت کو، رواداری کو، فیاضی کو، انصاف کو۔ تو مسلمانوں نے اپنا شیوا ہمیشہ بنایا رواداری کو۔ نمبر 40 ایک ہی لفظ کے 2 معنی ہوں تو وہ کیا کہلاتا؟ جملہ، کلمہ، ذو معنی یا الفاظ؟ تو ایسا لفظ جس کے 2 میننگ ہوں اس کو ذو معنی کہا جاتا ہے۔ نمبر 41 اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے شاہ اسماعیل، مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ، جہانگیر؟ تو اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے مجدد الف ثانی۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے کس کا ساتھ دیا؟ فرانس کا، برطانیہ کا، جرمنی کا یا حجاز کا؟ تو ترکی نے ساتھ دیا تھا جرمنی کا۔ مرزا محمد سعید کے استاد کون تھے؟ سر عبد القادر، حمید احمد خان، علامہ اقبال، محمود نظامی؟ تو مرزا محمد سعید کے استاد تھے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے وفات سے قبل کیا پیا تھا؟ شربت پیا تھا، دودھ پیا تھا، پانی پیا تھا یا فروٹ سالٹ؟ تو علامہ اقبال نے وفات سے قبل فروٹ سالٹ پیا۔ 45 نمبر ڈاکٹر سید سراج الحسن کون تھے؟ استاد، ناظم تعلیمات، چوکیدار یا کلرک؟ تو ڈاکٹر سید سراج الحسن ناظم تعلیمات تھے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا شامل نصاب سبق کون سا ہے؟ تو ان کا سبق کیا نظریہ پاکستان ہے، ملمہ ہے، چغل خور ہے، استنبول؟ تو نظریہ پاکستان کا سبق جو ہے وہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب نے لکھا۔ مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ سر سید نے، نواب محسن الملک نے، قائد اعظم نے، نواب وقار الملک نے؟ تو درست جواب ہے نواب وقار الملک۔ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کب شہید ہوئے؟ 1821 میں، 1831 میں، 1841 میں، 1857 میں؟ تو سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل یہ 1831 میں شہید ہوئے، اور یہ سکھوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے بالا کوٹ کے مقام پر۔ نمبر 49 تقسیم بنگال کی تنسیخ کب ہوئی؟ مطلب تقسیم بنگال جو انگریز نے کی تھی وہ اس نے منسوخ کر دی تھی، کب ختم کر دی تھی؟ 1905 میں ختم کی، 1906 میں، 1910 میں یا پھر 1911 میں؟ تو درست جواب 1911۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ کس نے دیا؟ آنے والے آپشن میں ہے ترکی نے، آسٹریلیا نے، جاپان نے، ایران نے؟ تو پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا تھا ترکی نے۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں ہیں؟ 2، 3، 4، 5؟ تو درست جواب دنیا میں قومیت کی تشکیل کی بنیادیں ہیں 2۔ آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا؟ 3، 7، 5، 9؟ تو آفت کا مارا فقیر 7 بچوں کا باپ تھا۔ تو آئیے عزیز طلبہ آگے ہم چلتے ہیں MCQs نمبر 53 کی طرف۔ تو MCQs نمبر 53 ہے، شاکر صاحب مصنف کو کہاں لے گئے؟ سلیم پور، دلی، جے پور یا پھر شاہ پور؟ تو شاکر صاحب مصنف کو سلیم پور لے گئے۔ نمبر 54 میرے ڈیش دوست کا نام شاکر خان ہے؟ تو میرے ادب پسند، مقدمے باز، شکاری یا بھڑبڑیا؟ تو میرے ادب پسند مصنف کا دوست کا جو تھا اس کا نام تھا شاکر خان۔ 55 دوات کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ پلاسٹک کی، شیشے کی، پیتل کی یا پھر چاندی کی؟
تو درست جواب دوات چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ نمبر 56، سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا ماخذ کیا ہے؟ خیالستان، نیرنگ خیال، چمنستان، رنگ چمن۔ سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا ماخذ ہے خیالستان۔ احمد مرزا جاتے ہوئے کیا چیز ساتھ لے جاتے ہیں؟ تفکرات، خیالات، جذبات یا تصورات؟ احمد مرزا جاتے ہوئے خیالات ساتھ لے جاتے ہیں۔ نمبر 58، سبق ملمہ کا ماخذ کیا ہے؟ وہ لوگ سب افسانے میرے ہے اللہ چوری چھپے۔ تو ملمہ کا ماخذ ہے سب افسانے میرے۔ ملمہ کس کی تحریر ہے؟ خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، سجاد حیدر یلدرم یا پھر اشرف صبوحی؟ تو درست جواب ملمہ ہاجرہ مسرور کی تحریر ہے۔ نمبر 60، کلی کو لڑکی نے کتنی رقم دی؟ 98، 1 روپیہ، 5 کا نوٹ یا 10 روپے؟ تو لڑکی نے کلی کو 98 دی۔ امی جان نے کتنے روپے جوڑ کر رکھے تھے؟ 61 ہے، تو کیا 2، 3، 4، 5؟ تو امی جان نے 3 روپے جوڑ کے رکھے ہوئے تھے۔ نمبر 62، لڑکی کی چچا زاد بہن کا کیا نام تھا؟ ربو، چھنو، گوگو یا پھر بٹو؟ تو لڑکی کی چچا زاد جو بہن تھی اس کا نام تھا بٹو۔ نمبر 63، کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نتیجہ ہے، چاہنے کا نتیجہ ہے، حرف کن کا نتیجہ ہے، ان سب کا؟ تو کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے حرف کن کا نتیجہ ہے۔ نمبر 64، نظم حمد کا ماخذ کیا ہے؟ حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، انتخاب نعت، جہاں دانش؟ تو نمبر 64 میں نظم حمد جو ہے اس کا ماخذ ہے حفیظ کے گیت۔ اس کے بعد ہے نمبر 65۔ نمبر 65 میں نظام آسمانی بہر جاودانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ خالق ایک ہے، ردیف ایک ہے، دونوں کائنات کا حصہ ہیں یا ایک نظام کے عناصر ہیں؟ تو نظام آسمانی بہر جاودانی میں یہ بات مشترک ہے کہ ان کا خالق ایک ہے۔ نمبر 66، اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا؟ خدا تعالیٰ کا، انسان کا، کائنات کا یا ان سب کا؟ تو اب انسان کو انسان کا عرفان حاصل ہوگا۔ نمبر 67، کس کو سکون و قرار آ گیا؟ غریبوں کی جاں کو، مسکینوں کے دل کو، ہر زیروں کو، اہل عرب کو؟ تو کس کو سکون و قرار آ گیا؟ نعت کے حوالے سے غریبوں کی جاں کو سکون آ گیا۔ چراغ محبت کس نے روشن کیا؟ حضرت آدم نے، حضرت نوح نے، حضرت یوسف نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو چراغ محبت کس نے روشن کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی اصطلاح مراد ہے؟ تشبیہ، تلمیح، استعارہ، مجاز مرسل؟ تو نعت کے آخر میں جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے خضر کی، یہ تلمیح ہے، اور تلمیح کہتے ہیں کہ کسی بھی مختصر عبارت نثر کے اندر یا شعر کے اندر ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس سے کوئی واقعہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے، اس کی طرف اشارہ ہو جائے۔ تو یہاں خضر سے مراد ویسے ایک پیغمبر ہیں حضرت خضر علیہ السلام کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے، تو ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ ایک تلمیح استعمال ہوئی ہے۔ تو تلمیح اس کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی طرف، کسی واقعے کی طرف اشارہ مقصود ہو نثر یا نظم کے اندر کہ ایسا لفظ استعمال کیا نا۔ اس کی مثال ایک اور ایسے بھی ہو سکتی ہے، جیسے چاہے یوسف کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے وہ کنواں مراد لفظ ہوتا ہے اگر عبارت میں چاہے یوسف آتا ہے کہ جس کے اندر ہر یوسف کو ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا۔ اسی طرح نار نمرود ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تلمیح کے طور پر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو اس وقت کے بادشاہ نے آگ جلائی تھی اس کو، اور اس کا نام نمرود تھا اس بادشاہ کا، اس وجہ سے اس کی جو آگ ہے
اس کی طرف اشارہ کے طور پر عبارتوں کے اندر دیا جاتا ہے نار نمرود۔ تو یہاں پر یہ درست جواب کیا ہوگا؟ تلمیح۔ اسی طرح نمبر 70، مسلم لیگ کا اجلاس کب ہوا؟ مسلم لیگ کا اجلاس 1924 میں ہوا، 1927 میں، 1930 میں، 1933 میں۔ تو مسلم لیگ کا اجلاس 1930 میں ہوا۔ یہ وہ اجلاس ہے جس میں علامہ اقبال نے الگ ریاست کا ایک تصور پیش کیا تھا، جو ہمارے نصابوں میں خطبہ الہ آباد کے نام سے مشہور ہے۔ تو درست جواب 1930۔ نمبر 71، شاعر نے کس چیز کو رہنما ٹھہرایا؟ غزل کے حوالے سے۔ تو شاعر نے کیا وصل محبوب کو رہنما ٹھہرایا، محبوب کی تمنا کو، واعظ کی نصیحت کو، یا غم روزگار کو؟ تو شاعر نے محبوب کی تمنا کو رہنما ٹھہرایا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس MCQs نمبر 72۔ تو 72 کے اندر آئیے، سب سے پہلا ہے انتہا تک پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے، کیا شرط ہے؟ ابتدا کرنا، جہد مسلسل کرنا، ایثار، چاہت اور محنت۔ تو انتہا تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے، وہ ابتدا کرنا ہے۔ نمبر 73، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ردیف کہتے ہیں، قافیہ کہتے ہیں، مطلع کہتے ہیں، مقطع۔ تو درست جواب مقطع کہتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع۔ تو غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں مطلع۔ درست تلفظ آپ نے دینا ہے۔ درست تلفظ ہے محبت، محبت، محبت یا محبت۔ تو درست تلفظ ہے محبت، تو اے درست جواب ہے۔ 76 ہے جسم کا درست تلفظ۔ جسم، 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 جسم۔ تو عزیز طلبہ، یہاں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو درست تلفظ ہو، لہٰذا یہ ایک ایوارڈ نمبر دیا جائے گا آپ کو 76 کا۔ تو درست جواب ہوتا ہے بیٹا جسم۔ درست تلفظ کیا ہے؟ جسم۔ جیم کے نیچے زیر، سین کے اوپر آپ ساکن لگائیں گے، اور اس طرح میم پر بھی، تو سکون ہوگا جسم۔ نمبر 77، درست تلفظ والا لفظ کیا ہے؟ سوال، نشاط، مشاہدہ یا محسوس۔ درست تلفظ ہے بیٹا اس کا سوال بھی درست ہے اور نشاط بھی درست ہے، دونوں میں سے جو آپ لگا دیں گے وہ آپ کا درست کنسیڈر ہوگا۔ 76 ہے مہذب۔ مہذب کے درست اعراب کیا ہے؟ مہذب، 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 مہذب۔ تو یہاں پر بھی کیونکہ مہذب زال سے ہوتا ہے، مہذب ہونا چاہیے، تو جس نے 79 میں 78 کے اندر جیم لگایا تو جیم کا والا جواب درست ہوگا، مہذب لفظ استعمال ہوتا ہے۔ 79 کہتا ہے درست تلفظ والا لفظ کی نشاندہی کریں، جسم، فرض، اخلاق یا رسم۔ تو درست تلفظ ہے بیٹا اس میں اخلاق، تو اخلاق نہیں بولتے، اس طرح یہ جسم غلط ہے، فرض غلط ہے، فرض ہوتا ہے، اور رسم غلط ہے، رسم ہوتا ہے لفظ۔ تو درست تلفظ اس میں کیا ہے؟ اخلاق۔ نمبر 80، دودھ کا گلاس، یہ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو قواعد کی روح سے دودھ کا گلاس اضافت ظرفی ہے، اضافت تخصیصی ہے، اضافت توضیحی ہے، اضافت بیانی۔ تو یہ دودھ کا گلاس اضافت ظرفی ہے۔ نمبر 81، 40 جوتے قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ مرکب عددی، مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب عاطفی۔ تو اشاری نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں ہے، مرکب عددی ہے کیونکہ یہاں پر کوانٹٹی بتائی گئی ہے۔ تو یہ 40 جوتے قواعد کی روح سے مرکب عددی۔ نمبر 82، کھایا گرامر کی روح سے کیا ہے؟ قواعد میں فعل لازم ہے، فعل متعدی ہے، فعل معروف ہے، فعل مضارع۔ تو کھایا فعل متعدی ہے۔ 83، لکھا ہوگا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ فعل ماضی مطلق، فعل ماضی بعید، فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی تمنائی۔ تو لکھا ہوگا قواعد کی روح سے فعل ماضی شکیہ ہے۔ نمبر 84، آ جا گرامر کی روح سے کیا ہے؟ فعل نہی، فعل امر، فعل مضارع، فعل ناقص۔
آجا گرامر کے حوالے سے ہے فعل امر۔ فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ 6، 12، 17 یا پھر 3؟ تو فعل کی 12 اقسام ہیں۔ فعل ماضی کی بیٹا 6 اقسام، لیکن فعل کی جو اقسام ہیں وہ 12 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، 4، 5، 6۔ اسم علم کی 5 قسمیں ہیں: خطاب، لقب، عرف، کنیت۔ یہ تمام اسم علم کی اقسام ہیں۔ شریف قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اسم مفعول، عرف، صفت مشبہ یا خطاب۔ تو شریف گرامر کے حوالے سے صفت مشبہ ہے۔ رنگ و بو کون سا مرکب ہے؟ مرکب عاطفی، توصیفی، جاری یا پھر مرکب اضافی؟ تو رنگ و بو مرکب عاطفی، نشانی آپ کے لیے یہ ہوگی کہ جہاں مرکب عاطفی ہوگا اس کے درمیان میں وہ یا اور کا لفظ آئے گا، جیسے شب و روز، لیل و نہار۔ اس کے بعد ہے نمبر 89، نیک ترین قواعد کے حساب سے کیا ہوگا؟ اس میں صفت نفسی، صفت بعض، صفت کل۔ تو نیک ترین یہ گرامر کے حوالے سے صفت کل ہوگا۔ نیک صفت ہوتا ہے، اس میں صفت ہوتا ہے، تو پھر نیک ایک ہوتا ہے نفسی ذاتی طور پر، صفت بعض 2 افراد کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور صفت کل ہوتے ہیں سب میں، جیسے گڈ، بیٹر، بیسٹ کی اصطلاح انگلش میں استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 90، شہرگ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اس میں مصغر، اس میں مکبر، اس میں صوت، اس میں ظرف۔ تو شہرگ گرامر کے حوالے سے اس میں مکبر ہے۔ مصغر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ چھوٹا پن ظاہر نہیں ہے، بڑا پن ظاہر ہے، اس وجہ سے۔ صوت آواز کو کہتے ہیں، جیسے کہیں کہیں، ٹیں ٹیں، تو یہاں اس میں صوت بھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں ظرف کسی جگہ کو کہتے ہیں یا زمانے کو، یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو لہذا شہرگ کیا ہوگا؟ اس میں مکبر۔ اب ہم آتے ہیں MCQs نمبر 91 کی طرف۔ MCQs نمبر 91 کیا ہے؟ دھوبی گرامر کے حوالے سے کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، یہ اسم معاوضہ ہے یا اسم حاصل مصدر؟ تو دھوبی گرامر کے حوالے سے ہے اسم فاعل۔ تو بیٹا جتنے بھی یہ پیشے ہیں اور یہ تمام پیشے یہ اس میں فاعل کے طور پر استعمال ہوں گے۔ اس میں فاعل کی پھر آگے اقسام ہیں 2، فاعل سماعی یا قیاسی، تو اس کے اندر یہ اسم فاعل سماعی ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پر اس میں فاعل سماعی نہیں پوچھا گیا، اتنا پوچھا گیا کہ دھوبی گرامر کے حوالے سے کیا ہے؟ اسم فاعل۔ 92 ہے چندہ گرامر کے روح سے کیا ہے؟ اس میں صفت، اس میں ذات، اس میں عرف، اس میں ضمیر۔ تو چندہ گرامر کے حوالے سے کیا ہے؟ اس میں عرف، یہ اس میں معرفہ کی قسم اس میں علم ہوتی ہے، اس میں علم کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اس میں عرف۔ تو چندہ، لولہ، لنگڑا، کسی کے عیب کی وجہ سے یا کسی کی خوبی کی وجہ سے کوئی ایسا نام جو اصل نام کی بجائے مشہور ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں اس میں عرف۔ تو تصادم 93، تصادم کا درست لفظ تصادم، تصادم، تصادم یا تصادم۔ تو درست لفظ ہوگا آپ کا 93 میں تصادم۔ 94 لفظ اعراب آپ نے درست کرنا ہے۔ لفظ تدارک ہوتا ہے، تدارک ہوتا ہے، تدارک ہوتا ہے، تدارک۔ تو درست جواب ہوگا آپ کا تدارک۔ 95 لفظ کیا؟ احترام، احترام، احترام یا احترام۔ تو درست آپ کا جواب ہوگا 95 کا احترام۔ 96 ہے لفظ حمد دیا ہوا ہے، تو اس کا درست اعراب آپ نے بتانا ہے حمد، حمد، حمد یا حمد۔ تو عزیز طلبہ یہاں اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو درست ہو، لہذا یہ نمبر بھی آپ کو 96 والا اوارڈڈ ہوگا۔ تو اصل ہوتا ہے حمد، نظم، نثر، تو ان وزنوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ غزل تو حمد ہوگا، لفظ حمد نہیں ہوتا، حمید نہیں ہوتا، حمد اور حمد بھی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا 96 جو ہے یہ آپ کو اوارڈڈ ملا جائے گا۔ 97 ہے اشرف صبوحی کا اصل نام کیا ہے؟ محمد اشرف، اشرف علی یا سید ولی اشرف یا سید محمد اشرف؟ اشرف صبوحی جس نے سبق پرستان لکھا، پرستان کی شہزادی، اس کے مصنف کا اصل نام ہے سید ولی اشرف۔ 98 پون ٹوٹی کا مطلب کیا ہے؟ رقم، جرمانہ، ٹیکس یا محصول چنگی؟ تو پون ٹوٹی کا مطلب ہے محصول چنگی۔
رشید احمد صدیقی نے ڈیش شہر سے خط لکھے، دلی سے، علی گڑھ سے، لاہور سے، لکھنؤ سے۔ تو رشید احمد صدیقی نے علی گڑھ سے خطوط بھجوائے۔ قلم اور ڈیش دونوں پڑوسی تھے، کاغذ، بندوق، پینسل، پین۔ تو قلم اور بندوق آپس میں پڑوسی تھے۔ تو عزیز طلبہ، یہ 100 ایم سی کیوز ہی ہیں، اور دوسرے اعتبار سے یہ 100 آپ کے شارٹ کویشچن بھی ہیں۔ آپ نے بیٹا ان تمام ایم سی کیوز کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا ہے۔ انشاءاللہ بورڈ کے پیپر میں آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر امتحان کے اندر کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔